وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون وقال الذين أئذا كنا ترابا وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون وقال اور کہا الذين كفروا جن لوگوں نے کفر کیا کافر أئذا کیا جب کننا ہم ہو جائیں گے ترابا مٹی و آباؤنا اور ہمارے باپ دادا أئنا کیا ہم لمخرجون نکالے جائیں گے البتہ اور بولے وہ لوگ جو منکر ہیں کیا جب ہم ہو جائیں مٹی اور ہمارے باپ دادے کیا ہم کو زمین سے نکالیں گے لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين لقد وعدنا تحقیق وعدہ کیا گیا ہم سے هذا یہی نحن ہم وآباؤنا اور ہمارے باپ دادا من قبل اس سے قبل ان نہیں هذا یہ الا مگر صرف اساطیر کہانیاں الاولین اگلے وعدہ پہنچ چکا ہے اس کا ہم کو اور ہمارے باپ دادوں کو پہلے سے کچھ بھی نہیں یہ نقلیں ہیں اگلوں کی یعنی پہلے ہمارے بڑوں سے یہی وعدے کیے گئے تھے جو پہلے کہے گئے انہی کی نقل آج یہ پیغمبر بھی اتار رہے ہیں لیکن کتنے قرن گزر چکے ہم نے تو آج تک نہ دیکھا نہ سنا کہ کوئی مردہ مٹی میں مل جانے کے بعد دوبارہ زندہ ہوا ہو اور اس کو سزا ملی ہو قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین قل فرما دیں سیرو چلو پھرو تم فی الارض زمین میں فانظروا پھر دیکھو کیف کیا کانا ہوا عاقبۃ انجام المخرجین المجرمین مجرم جمع تو کہہ دے پھرو ملک میں تو دیکھو کیسا ہوا انجام کا گناہ گاروں کا یعنی کتنے مجرموں کو دنیا ہی میں عبرتناک سزائیں مل چکی ہیں اور پیغمبروں کا فرمانا پورا ہو کر رہا اسی پر قیاس کر لو کہ بعث بعد الموت اور عذاب اخروی کی جو خبر انبیاء دیتے چلے آئے ہیں یقیناً پوری ہو کر رہے گی یہ کارخانہ یوں ہی بے سرا نہیں کہ اس پر کوئی حکم نہ ہو وہ اپنی رعایا کو یوں ہی محمول نہ چھوڑے گا جب سب مجرموں کو یہاں پوری سزا نہیں ملتی تو یقیناً کوئی دوسری زندگی ہوگی جہاں ہر ایک اپنی کیف کردار کو پہنچے اگر تمہاری یہی تکذیب رہی تو مکذبین کا جو انجام دنیا میں ہوا تمہارا بھی ہو سکتا ہے ولا تحزن علیہم ولا تکن فی ضیق مما یمکرون ولا تحزن تم غم نہ کھاؤ علیہم ان پر ولا تکن اور آپ نہ ہو فی ضیق تنگی میں مما اس سے جو یمکرون مکر کرتے ہیں اور غم نہ کر ان پر اور نہ خفا ہو ان کے فریب بنانے سے یعنی ان کو سمجھا کر اور ابدی بدی کے انجام پر متنبع کر کے الگ ہو جائیے اگر یہ لوگ نہیں مانتے تو آپ بہت زیادہ غم متاسف نہ کریں اور نہ ان کے مکر و فریب اور حق کے خلاف تدبیریں کرنے سے تنگ دل اور خفا ہوں آپ اپنا فرض ادا کر چکے اللہ تعالیٰ ایسی ضدی مجرموں سے خود نمٹ لے گا اور جس طرح پہلے مجرموں کو سزائیں دی گئی ہیں ان کو بھی دے گا وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں متا کب ہادا یہ الوعد وعدہ ان اگر تم ہو صادقین سچے اور کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو یعنی آخر وہ قیامت کب آئے گی اور جس عذاب کا دھمکیاں دی جا رہی ہیں کب نازل ہوگا قل عسیٰ یکون ردف لکم بعض الذی تستعجلون قل فرما دیں عسیٰ شاہداً کہ یکون وہ ہو گیا ہو ردفت قریب لکم تمہارے لیے بعض کچھ الذی وہ جس
تستعجلون تم جلدی کرتے ہو، تو کہ کیا بعید ہے جو تمہارے پیٹھ پر پہنچ چکی ہے بعد وہ چیز جس کی جلدی کر رہے ہو، یعنی گھبراؤ نہیں، وعدہ پورا ہو کر رہے گا، اور کچھ بعید نہیں کہ وعدہ کا کچھ حصہ قریب ہی آ لگا ہو۔ چنانچہ زیادہ دن نہ گزرے کہ بدر میں سزا کی ایک قسط پہنچ گئی، رہی قیامت کبریٰ سو اس کے بعد بعض آثار و علامات ظاہر ہونے شروع ہو گئے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ۔ پکا کیسے لگے گا؟ وَإِنَّ اور بے شک رَبَّكَ تمہارا رب لَذُو فَضْلٍ البتہ فضل والا عَلَى النَّاسِ لوگوں پر، وَلَكِنَّ اور لیکن أَكْثَرَهُمْ ان کے اکثر لا يشکرون شکر نہیں کرتے، اور تیرا رب تو فضل رکھتا ہے لوگوں پر، ان میں بہت لوگ شکر نہیں کرتے۔ یعنی حق تعالیٰ اپنے فضل سے اگر عذاب میں تاخیر کرتا ہے تو چاہیے تھا اس مہلت کو غنیمت سمجھتے اور اس کی مہربانی کے شکر گزار ہو کر ایمان و عمل صالح کا راستہ اختیار کرتے، لیکن وہ اس کے خلاف ناشکری کرتے اور اپنے منہ سے عذاب مانگتے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَإِنَّ اور بے شک ربک تمہارا رب لَيَعْلَمُ خوب جانتا ہے مَا تُكِنُّ جو چھپی ہوئی ہے صدورہم ان کے دل، وَمَا اور جو يُعْلِنُونَ وہ ظاہر کرتے ہیں، اور تیرا رب جانتا ہے جو چھپ رہا ہے ان کے سینوں میں اور جو کچھ کہ ظاہر کرتے ہیں۔ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ وَمَا اور نہیں من کچھ غائبۃ غائب فی السماء آسمان میں، والارض اور زمین، الا مگر فی میں کتاب مبین کتاب روشن، اور کوئی چیز نہیں جو غائب ہو آسمان اور زمین میں مگر موجود ہے کھلی کتاب میں، یعنی تمہارے ظاہری و پوشیدہ اعمال، دلوں کے بید نیتیں ارادے، اور زمین و آسمان کے چھپے سے چھپے راز سب اللہ تعالیٰ کے علم میں حاضر اور اس کے دفتر میں درج ہیں۔ ہر بات اسی کے موافق اپنے اپنے وقت پر وقوع پذیر ہوگی، جلدی مچانے یا دیر لگانے سے کچھ حاصل نہیں۔ جو چیز علم الہی میں طے شدہ ہے جلد یا بدیر اپنے وقت پر آئے گی، اور ہر ایک کو اس کے عمل اور نیت عزم کے موافق پھل مل کر رہے گا۔ ان هذا القرآن يقص على بني اسرائیل اکثر الذی هم فیہ یختلفون، ان بے شک هذا یہ قرآن یقص بیان کرتا ہے علی بنی اسرائیل بنی اسرائیل پر، اکثر الذی وہ جو ہم وہ فیہ اس میں یختلفون اختلاف کرتے ہیں۔ یہ قرآن سناتا ہے بنی اسرائیل کو بہت چیزیں جس میں وہ جھگڑ رہے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّهُ بے شک یہ لَهُدًى البتہ ہدایت، ورحمتٌ اور رحمت للمؤمنین ایمان والوں کے لیے، اور بے شک وہ ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے واسطے، یعنی ابھی عملی فیصلے کا وقت نہیں آیا، البتہ قرآن قولی و عملی فیصلے کے لیے آیا ہے۔ اس وقت سماوی علوم اور مذہبی چیزوں کے سب سے بڑے عالم بنی اسرائیل سمجھتے جاتے تھے، مگر عقائد احکام اور قصص و روایات کے متعلق ان کے شدید اختلافات کا فیصلہ کن تصفیہ بھی قرآن نے سنایا۔ فی الحقیقت قرآن ہی وہ کتاب ہے جس نے دنیا کو خداوند قدوس کا آخری پیغام پہنچایا اور ایمان لانے والوں کو کی رہبری کی، تاکہ لوگ اس دن کے لیے تیاری کر رکھیں جبکہ ہر معاملے کا عملی فیصلہ ہوگا۔ ان ربک یقضی بینہم بحکمہ وہو العزیز العلیم، ان بے شک ربک تمہارا رب یقضی فیصلہ کرتا ہے بینہم ان کے درمیان بحکمہ اپنے حکم سے، وہو اور وہ العزیز غالب العلیم علم والا، تیرا رب ان میں فیصلہ کرے گا اپنی حکومتوں سے، اور وہی ہے زبردست سب کچھ جاننے والا۔ یعنی قرآن تو آیا ہے سمجھانے اور آگاہ کرنے کو، باقی تمام معاملات کا حکیمانہ اور حاکمانہ فیصلہ خدائے قادر و توانا کرے گا۔ فتوکل اللہ انک علی الحق المبین، توکل پس بھروسہ کرو اللہ پر، انک بے شک تم اعلیٰ پر الحق المبین واضح حق سو، تو بھروسہ کرو اللہ پر بے شک تو ہے صحیح کھلے راستے پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے اختلاف و تقسیم سے متاثر نہ ہو، خدا پر بھروسہ کر کے اپنا کام کیے جائیں جس صحیح و صاف راستے پر ہو، اور خدائے واحد پر بھروسہ رکھے پھر کیا غم ہے۔ انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، انک بے شک تم لا تسمع تم نہیں سنا سکتے الموتى مردوں کو، ولا تسمع تم نہیں سنا سکتے الصم بہروں کو، الدعاء پکار اذا ولوا جب وہ مڑ جائیں مدبرین پیٹھ پھیر کر، البتہ تو نہیں سنا سکتا مردوں کو، نہیں سنا سکتا بہروں کو اپنی پکار جب لوٹیں وہ پیٹھ پھیر کر۔ وما انت بہادی العمی عن ضلالتہم تسمع الا من یؤمن بآیاتنا فهم مسلمون، وما انت تم نہیں بہادی ہدایت دینے والے العمی اندھوں کو عن سے ضلالتہم ان کی گمراہی، ان نہیں تسمع تم سناتے الا مگر صرف من جو یؤمن ایمان لاتا ہے آیاتنا ہماری آیتوں پر، فهم پس وہ مسلمون فرمانبردار، اور نہ تو دکھلا سکے اندھوں کو جب وہ راہ سے بچ لیں، تو تو سناتا ہے اس کو جو یقین رکھتا ہو ہماری باتوں پر، سو وہ حکم بردار ہیں، یعنی جس طرح
ایک مردہ کو خطاب کرنا یا کسی بیرے کو پکارنا، خصوصاً جب کہ وہ پیٹھ پھیرے چلا جا رہا ہو اور پکارنے والے کی طرف قطعاً ملتفت نہ ہو، ان کے حق میں سود مند نہیں۔ یہی حال ان مکذبین کا ہے جن کے قلوب آ چکے ہیں اور دل کے کان بیرے ہو گئے ہیں اور سننے کا ارادہ بھی نہیں رکھتے کہ ان کے حق میں کوئی نصیحت نافع و کارگر نہیں ہے۔ ایک نپٹ اندھے کو جب تک آنکھ نہ بنوائے تم کس طرح راستہ یا کوئی چیز دکھلا سکتے ہو؟ یہ لوگ بھی دل کے اندھے ہیں اور چاہتے بھی نہیں کہ اندھے پان سے نکلیں، پھر تمہارے دکھلانے سے وہ دیکھیں تو کیسے دیکھیں؟ یعنی نصیحت سنانا ان کے حق میں نافع ہے جو سن کر اثر قبول کریں، اور اثر قبول کرنا یہی ہے کہ خدا کی باتوں پر یقین کر کے بردار بنے۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ وَإِذَا جب وقع القول واقعہ پورا ہو جائے گا، وعدہ عذاب علیہم ان پر، اخرجنا ہم نکالیں گے لہم ان کے لیے دابۃ ایک جانور من الارض زمین سے، تکلمہم وہ ان سے باتیں کرے گا، ان الناس کیونکہ لوگ کانوا تھے بآیاتنا ہماری آیات پر، لا یوقنون یقین نہیں کرتے، اور جب پڑ چکے گی ان پر بات نکالیں گے ہم ان کے آگے ایک جانور زمین سے ان سے باتیں کرے گا، اس واسطے کہ لوگ ہماری نشانیوں کا یقین نہیں کرتے تھے۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں قیامت سے پہلے صفا پہاڑ مکہ کا پھٹے گا، اس میں سے ایک جانور نکلے گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا کہ اب قیامت نزدیک ہے، اور سچے ایمان والوں کو اور چھپے منکروں کو نشان دے کر جدا کر دے گا۔ موضع بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بالکل آخر زمانہ میں طلوع شمس من المغرب کے دن ہوگا۔ قیامت تو نام ہی اس کا ہے کہ عالم کا سب سے موجودہ نظام درم برم کر دیا جائے، لہذا اس قسم کے فارغ پر کچھ تعجب نہیں کرنا چاہیے جو قیامت کی علامات قریبہ اور اس کے پیش خیمہ کے طور پر ظاہر کی جائے گی۔ شاید دعوت العرض کے ذریعے سے یہ دکھلانا ہو کہ جس چیز کو تم پیغمبروں کے کہنے سے نہ مانتے تھے، آج وہ ایک جانور کی زبانی ماننی پڑ رہی ہے، مگر اس وقت کا ماننا نافع نہیں، صرف مکذبین کی تجہیل و تحمیق مقصود ہے۔ ماننے کا جو وقت تھا گزر گیا۔ تنبیہ: دعوت العرض کے متعلق بہت سے رطب و یابس اقوال و روایات تفاسیر میں درج کی گئی ہیں، اگر معتبر روایات سے تقریباً اتنا ہی ثابت ہے جو حضرت شاہ صاحب نے لکھا، واللہ عالم۔